الرحمن الرحیم۔ اگر اللہ تعالیٰ نے کوئی نعمت دی ہے تو اس میں کیا کرنا چاہیے؟ مثال کے طور پر کوئی بندہ ہے، اس کے والد صاحب نے اس کو کوئی تحفہ دیا ہے، کیا جا کر والد صاحب کو برا بھلا کہنا چاہیے؟ کیا والد صاحب کے احکام کا انکار کرنا چاہیے؟ والد صاحب کی نافرمانی کرنی چاہیے؟ والد صاحب کے سامنے بدتمیزی سے پیش آنا چاہیے؟ والدہ ہے، اس نے خدمت کی ہے، کوئی تحفہ دیا ہے آپ کی کسی چیز کی خوشی میں، کیا کرنا چاہیے؟ کیا ان کی نافرمانی کرنی چاہیے، ان کا شکر ادا کرنا چاہیے؟ میرے خیال میں ہر دوسرے بندے کا جواب یہ ہوگا کہ والدین کی خدمت کرنی چاہیے، والدین کا شکریہ ادا کرنا چاہیے، اور والدین کو کچھ کھلانا چاہیے، اچھا ان کے سامنے پیش آنا چاہیے، کیونکہ والدین نے ہماری خدمت کی ہے، کیونکہ والدین نے ہمیں تحفہ دیا ہے۔ مثال کے طور پر بچہ پاس ہوا، اس کے بدلے میں اس کو تحفہ دیا گیا، والد صاحب خوش ہو کر تحفہ دیتے ہیں، والدہ خوش ہو کر اس کے گلے میں ہار ڈالتے۔ جو والدہ بچے کے پاس ہونے پہ، بچے کے کہیں اچھے نام آنے پر خوشیوں سے سماتے نہیں ہو، محلے والے ان کو مبارکباد کہنے آتے ہیں اور یہ خوش ہو رہے ہوتے ہیں، اور یہ پھر ہار پہناتے ہیں، پیسوں کے ہار پہناتے ہیں، پھولوں کے ہار پہناتے ہیں، اور یہاں تک پروگرام کرتے ہیں ان کی خوشی میں۔ بچہ حافظ بن گیا ہے، بچہ عالم بن گیا ہے، بچے کو کوئی اچھی ملازمت مل گئی ہے، کوئی اچھا بزنس شروع کر دیا اس نے، تو اس پہ لوگ خوش ہوتے ہیں۔ لوگ خوش ہونے کے بعد تحفے دیتے ہیں، نافرمانی نہیں کرتے اپنے والدین کی۔ اللہ تعالیٰ نے اس مسلمانوں کو ملک دیا ہے، پاکستان ملک دیا اللہ پاک نے اپنے فضل اور کرم سے، جہاں سہولت سے ہم نماز پڑھ سکتے ہیں، سہولت سے دینی مدارس چلا سکتے ہیں، قرآن پڑھ سکتے ہیں۔ بہت ساری حالات کے خراب ہونے کے باوجود بہت سارے ہمیں اللہ پاک نے سہولتیں دی ہوئی، دین کے اعتبار سے، دنیا کے اعتبار سے بہت ساری سہولتیں بھی ہیں جہاں اللہ پاک نے اس ملک کی بدولت ہمیں دی ہے۔ اسلام کے نام سے ملک دیا ہے، تو ہمیں اس موقع پہ کیا کرنا چاہیے؟ اتنی بڑی اللہ نے ایک نعمت دی ہے جس کو ہم خوش ہوتے ہیں، اس پہ سارے مسلمان خوش ہیں کہ ہمیں اللہ نے پاکستان دیا ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی بنیاد پہ ملک بنا ہے، یہ بنیادی وجہ تھی، اور اس پہ ہم خوش ہوتے سارے۔ تو خوش ہو کے کیا کرنا چاہیے؟ یہ میرا سوال ہے۔ کیا اللہ کی نافرمانیاں کرنی چاہیے؟ کیا اللہ کی طرف اوپر کو جو آسمان کی طرف پٹاخے پھوڑنے چاہیے؟ کیا پیسوں کو ضائع کرنا چاہیے؟ کیا بچوں کی تربیت ایسی کرنی چاہیے کہ اڑوس پڑوس والوں کو شور شرابے کے ذریعے سے نیند نہ کرنے دیں؟ پڑوسی کو تکلیف دینا کتنا بڑا گناہ ہے۔ ما زال جبریل یوصینی بالجار ظننت حتی ظننت انہ سیورث، کہ پڑوسی کے بارے میں اتنی نصیحت اور وصیت فرمائی جبریل نے، میں سمجھا کہیں اس کو وارث نہ بنا دے، ان کو تنگ کیا جا رہا ہے، پوری رات ان کو اذیت دی جا رہی ہے۔ گانے، جو گانے سنتا ہے کانوں میں سیسا پگھال کے ڈالا جائے گا، اور غیر محرم عورتیں ناچ رہی ہیں، عورتیں اسٹیجوں پہ ناچ رہی ہیں، اور اس کو خوشی منانا کہا جا رہا ہے۔ کیا ایسے موقع پر اللہ کی نافرمانی کرنی چاہیے تھی یا اللہ کا شکر ادا کرنا چاہتے؟ یہ سوچنے کی بات ہے میرے عزیز دوستوں بزرگوں۔ کل 14 اگست ہے، آج رات سے لوگ آج سے پروگرام بنائے ہوئے، بازاروں کے بازار بھرے ہوئے کہ اللہ کی نافرمانیاں کرنی ہے، اس کے موقع پہ یہ خوشی کہا جا رہا ہے، یعنی اللہ کی نافرمانی کو خوشی۔ ایک تو گناہ کو گناہ سمجھ کے گناہ کرنا بہت بڑا گناہ ہے، گناہ کو گناہ ہی نہ سمجھنا، بلکہ گناہ کو خیر سمجھ کے کرنا۔ مکہ فتح ہوا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ سے جا رہے تو کیا فرمایا کہ مجھے آپ سے بہت زیادہ محبت ہے، لیکن کیا کروں کہ آپ کے رہنے والے باشندے مجھے چھوڑتے نہیں ہیں، جس کی وجہ سے میں چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ یہ جب مکہ فتح ہوا، پوری تاریخ پڑھ کے دیکھیں، کنگالیں حدیثوں کو دیکھیں کہ جب فتح ہوا مکہ، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا ہے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ جو اپنے دروازے بند کرے اس کو امن حاصل ہے، جو ابو سفیان کے گھر میں چلا جائے اس کو امن حاصل ہے، اور الیوم یوم المرحم، آج رحم کا دن ہے،
جو ساری زندگی ان کے ساتھ لڑتے رہے، قتل کرتے رہے، شہید کرتے رہے، آج ان کو کیا کریں؟ معافی کا دن ہے تو معافی کرنی چاہیے، نیکی کرنی چاہیے، خیر کرنی چاہیے، بھلائی کرنی چاہیے۔ قریش مکہ، ہندا رضی اللہ عنہ یہاں تک کہ سارے کے سارے راتوں کو دیکھ رہے کہ یہ مسلمان آج کب ہمارے گھروں میں گھس کے ہماری عزتیں لوٹیں گے، یہ انتظار ہو رہا ہے۔ لیکن انہوں نے کیا کیا؟ ساری رات حرم کے اندر جا کر ساری امت کے لیے دعائیں مانگ رہے ہیں، کافروں کے لیے دعائیں مانگ رہے ہیں، اپنے وارثوں کے قاتلین کے لیے دعائیں کر رہے ہیں، جنہوں نے ان کے بچوں کو یتیم کیا ہے، جنہوں نے عورتوں کو بیوہ کیا ہے، جنہوں نے ان کے سامنے ان کے اولاد کو قتل کیا، آج وہ کیا کر رہے ہیں؟ ان کے لیے دعا کرے اللہ فلاں کو بھی ہدایت دے دے، فلاں کو بھی ہدایت دے دے، فلاں کو اسلام کی دولت سے مالا مال فرما۔ مکہ کے لیے، امت کے لیے ساری دعائیں ہو رہی ہیں۔ تو حضور علیہ السلام نے ایسے موقع پر جو عمل کیا ہے، ہم بھی کیا کریں؟ علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین، فرمایا تم پر میری سنت ضروری ہے، میرے صحابہ جو ہدایت پر ہیں، کامیاب ہیں، ان کی پیروی بھی ضروری ہے۔ تو ہم دیکھ لیں ان کی زندگی میں کیا تھا۔ اس لیے میرے عزیز دوستوں بزرگوں، خوشی کے نام پر اور جو ہے اللہ کی نافرمانی نہ کی جائے، گناہوں سے بچا جائے، پٹاخے نہ پھوڑے جائیں، فائر اور کلاشنکوف نہ چلائے جائیں، اور جو ہے کوئی ایسی چیز نہ جس سے نقصان ہو کہ بعد کے پچھتانے سے احتیاط بہتر ہے۔ اور اللہ ناراض ہوتے ہیں تو ان کے نتائج کیا ہوتے ہیں آپ دیکھ رہے ہیں، حکومتی اعتبار سے، معاشی اعتبار سے، یہ سب اللہ کی ناراضگی کا نتیجہ ہے۔ اللہ کو راضی کرنا ہے۔ آج سب کے سب مسلمان مل کر ایک دوسرے کو یہ ترغیب دیں کہ ہم نے کوئی خرافات نہیں کرنی، اللہ کی کوئی نافرمانی نہیں کرنی، اور حضور علیہ السلام کی سنت کے خلاف بالکل نہیں کرنا۔ اور اس لیے جو ہے میری آپ تمام